ہمارے پاکستان کے ایک بڑے معروف خطیب ہیں حضرت مولانا عبدالکریم ندیم صاحب، نام سنا ہے نا آپ نے؟ وہ مجھے ایک جگہ پہ ملے، مجھے کہنے لگے کہ عارفی صاحب آپ نے کبھی حضرت آمنہ کی شان میں بھی کلام پڑھا ہے؟ تو میں نے کہا کہ جی نہیں۔ کہتے کیوں؟ کہ کبھی کسی نے لکھ کے دیا ہی نہیں، نہ کبھی کسی سے سنا، نہ کبھی یہ دل میں داعیہ پیدا ہوا۔ تو وہ رونے لگے۔ تو مجھے انہوں نے بڑے گلوگیر لہجے میں یہ فرمایا کہ حضرت آمنہ کی شان بہت اونچی ہے، ان کے بارے میں بھی کلام پڑھنا چاہیے۔ میں نے کہا علی الرأس والعین انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو کلام سننے کو ملے گا اور میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ تو ہمارے دوست ہیں نادر صدیقی صاحب، ان کو میں نے فون کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دی، انہوں نے 1.5-2 گھنٹوں کے اندر اندر کلام مجھے لکھ کے بھیج دیا۔ تو پھر میں نے وہ کلام اپنے ساتھیوں کو دیا، مختلف ساتھیوں کو، کہ یار اس کی کوئی اچھی سی طرز بناؤ۔ تو 2 سال لگے طرز بنانے، 2 سال کے بعد اس کی طرز وجود میں آئی۔ اور صورتحال یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کا سفر کیا، مدینہ منورہ سے آپ احرام باندھ کے نکلے، ہزاروں صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ ابھی بھی ماشاءاللہ یہ حج کا سیزن ہے، موسم ہے حج کا، اور اس وقت جو ہے نا وہ لوگ جا رہے ہیں، پہنچ گئے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ تو سرکار دو عالم جب مدینہ طیبہ سے نکلے، روانہ ہوئے، ہزاروں صحابہ آپ کے ساتھ تھے، ان ہزاروں صحابہ کے ساتھ احرام باندھے ہوئے سرکار فرماتے تھے لبیک اللہم لبیک۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب فرمائی ہے، کبھی ان سے ذرا پوچھیں کہ جب حاجی جمع ہو کے مینا میں، عرفات میں لبیک اللہم لبیک یہ ترانہ پڑھتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسی جوش میں آتی ہے۔ تو کیا عالم ہوگا زمین و آسمان میں جب سرکار فرماتے ہوں گے لبیک، اور آپ کے پیچھے ابو بکر و عمر عثمان و علی، ایسا حاجیوں کا قافلہ آسمان نے نہ اس سے پہلے دیکھا نہ اس کے بعد۔ اور یہ مدینہ طیبہ سے روانہ ہو کر قافلہ پہنچتا ہے حضرت آمنہ کی جہاں پہ قبر ہے، ابوا کے مقام پہ۔ سرکار قافلے کو روک کر اپنی والدہ کی قبر پہ تشریف لے کے جاتے ہیں، اور کتنی ہی دیر تک قبر سے یوں لپٹ کے روتے ہیں جیسے 6 سال کا بچہ اپنی ماں سے لپٹا ہوا ہو۔ کیا باتیں ہوئی ہوں گی اللہ جانتا ہے، لیکن یہ سرکار کی محبت تھی اپنی والدہ کے ساتھ۔ تو ہم جو نعتیں پڑھتے ہیں سب کا منتہا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ تو یہ جو کلام حضرت آمنہ والا میں نے پڑھا، جب سرکار دو عالم تک یہ اطلاع پہنچے گی یا پہنچ گئی ہوگی کہ میرا ایک امتی میری ماں کی شان میں بھی پڑھتا ہے، تو انشاءاللہ سرکار اس سے خوش ہوں گے۔ تو ایک کلام میں اردو میں ہے، سنیں گے نا انشاءاللہ، دھیمے دھیمے لہجے میں۔ درود شریف پڑھیے ایک بار محبت سے۔ پانی کی دیں گے؟ وسلم علیہ